یہاں پہ اچھا قبر پہ نہیں جاتے، ٹھیک ہے. دیکھیے یہ ائمہ کی عادت ہے، جو اولاد سیدہ کی عادت ہے، ایک واجب انجام نہیں دے سکتے، مولا مجبور ہے. سیدہ کی اولاد ایک نیا حل آپ کو دے، یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کر لیں. مولا یہ بھی نہیں کر سکتے، کہا یہ کر لیں. کہ مولا یہ بھی نہیں کر سکتا، کہا یہ کر لیں. یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ کر لیں. یہ آپ کو جناب سیدہ کی اولادوں میں یہ چیز ملے گی. سیدہ کی اولاد دین پھیلاتی ہے بادشاہوں کی طرح نہیں، انبیاء کی طرح محبت کے ساتھ، اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ. توجہ کیجیے گا. فرمایا اب اس کے قبر حسین بات نہیں ہے، کیوں آپ مشہور پکڑ لے گا، تشدد کرے گا. راوی کے الفاظ بڑے دردناک ہیں. کہتے یمثل یعنی میرے ناک کان کاٹ دیا. روایت کا ترجمہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اس جھوٹ پہ تم مولا حسین کی زیارت پہ گئے ہو، عباسیوں کا زمانہ ہے، اور میرے ناک کان کاٹ دیا. اسلام میں کسی جرم کی سزا ناک کان کاٹنا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں سید الشہداء کتنا بڑا گناہ ہے مولا کی زیارت پہ جانا بادشاہوں کی. اللہ امام بیچارے کی مجبوری کو سمجھے. دیکھیے امام کے ساتھ رابطے میں آئیے محبت کے ساتھ. امام کے سامنے جب آپ یا کربلا جائیں، مشہد جائیں، نجف جائیں، یا نماز کے بعد زیارت پڑھیں، رنگ نہیں کیجیے اپنے اوپر، رنگ نہ کیجیے. امام حسین کے سامنے رنگ نہیں چڑھتا. ہم اور آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں پیتل پہ سونا کا پانی چڑھا ہوا دیکھ کے، وہی دھوکہ نہیں کھا سکتا. امام حسین کے سامنے اپنے دل کی کتاب کو کھول کر رکھیے. مولا حسد بھی ہے، تکبر بھی ہے، عصبیت بھی ہے، تمام کی تمام چیزیں دل میں ہیں. مولا عمل ایسا ہے آپ کا چاہنے والا ہوں، یہ آپ کو بتا دیا، اب آپ ٹھیک کیجیے اس کو. رنگ کر کے مت جائیے آپ امام حسین کے سامنے. بہت بڑا علامہ زاہد کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، 4 ٹوٹے پھوٹے جملے پیش کر رہے ہیں مولا کی برکت سے، اور آپ یہاں سننا ہے مولا کی ذات پر، مولا کے فضائل کو. لہٰذا امام حسین کے ائمہ کے سامنے رنگ کر کے جانے کا فائدہ نہیں. خدا کے سامنے رنگ کر کے جا سکتا ہے کوئی؟ میں کہہ سکتا ہوں خدا میں تیرا سب سے عبادت کا گزار بندہ، میں نہیں کہوں گا. کیوں؟ خدا عالم الغیب ہے. خدا کا حسین بھی عالم الغیب ہے. جب اس نے کہا اور امام نے فرمایا، اس سے پوچھا گفتگو کی، تو امام نے اس سے پوچھا چھٹے امام نے، اچھا گریہ کرتے ہو، یاد کرتے ہو اس چیز کو جو مولا پر ظلم کیے گئے؟ اس نے کہا جی. پھر کیا ہوتا ہے؟ چھٹے امام ہیں، ہر چیز جانتے ہیں. پوچھنا پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کچھ امام 2024 کے مومنین کو پیغام دینا چاہتے ہیں، 1924 کے مومنین کو پیغام دینا چاہتے ہیں، 1824، 1724، 1624، یعنی امام کے بعد جتنے بھی لوگ آ کر اس حدیث کو پڑھیں گے، چھٹے امام ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں سب کو سید الشہداء کی محبت کے سلسلے میں. فرمایا اچھا قبر پہ تو نہیں جا سکتے، یاد تو کرتے ہو ہمارے جنگ کے ساتھ ہوا کیا؟ کہا بالکل. اس کا مطلب ہے یاد کربلا امام صادق کا حکم ہے. مولا نے یہ نہیں فرمایا یاد کرتے ہو ہمارے جنگ پر جو؟ کہا ہاں. پھر کیا ہوتا ہے؟ استغفر پھر کیا ہوتا ہے؟ حتی سبھی ذالک کی وجہ، اس غم کے آثار مولا کے جو میرے دل میں ہوتے ہیں میرے چہرے پر آتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے میں اپنے الفاظ میں ملا رہا ہوں، میں پورے امام صادق کے الفاظ نہیں بتا رہا، سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ بھی اس میں ملا رہا ہوں. تو اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا مولا حتی امتنع من الطعام یرا ذالک اہلی فیخافون علی. مولا تو ہوتا ہی نہیں کہ مجھ سے کھانا پینا نہیں کھایا جاتا. آپ کے جد کی یاد ایسا طرف آتی ہے جو میرے مولا کے ساتھ ہوا، میں کھانا پینا چھوڑ دوں. پھر کیا؟ میرے گھر والے جب یہ دیکھتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا دوں، طبیعت میری خراب نہ ہو جائے. امام نے کہا مبارک ہو، خوشخبری وصول کرو، انت من الذین یعدون، تمہیں ان لوگوں میں سے شمار کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے غم میں غمگین رہتے ہیں، ہماری خوشی میں خوش رہتے ہیں. یا امین اذا آمنت، وہ بھی کہتے ہیں ہم سیف اور سیکیور ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں ہمارا امام سیف ہے، محفوظ ہے، تو وہ بھی حفاظت کا احساس کرتے ہیں. اور یخافون اذا خفنا، اور جب ہمیں بادشاہوں کے ظلم کا ڈر ہوتا ہے تو یہ بیچارے اپنی وجہ سے نہیں ہماری وجہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں. خوب توجہ کی. اگر میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں، اگر تمہارے دل میں ڈر ہے نا کہ جلوس نکل پائے گا نہیں، عزاداری ہو پائے گی کہ نہیں، کیا کریں کہ عزاداری اچھی ہو جائے، گھبرا رہے ہو، پریشان ہو رہے ہو،
ایک دفعہ ماتم بھی نہ کرو، امام صادق کی دعا تمہارے شامل حال ہے. یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام نے کامل زیارات میں فرمایا ما من عبد بکا علی الحسین، کوئی خدا کا مومن بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو حسین پر گریہ کرے الا وصل فاطمہ وصل رسول اللہ واسعدها، جیسے ہی کوئی گریہ کرتا ہے اس کا دل سیدہ کے دل سے جڑتا ہے، اس کا دل رسول کے دل سے جڑتا ہے، واسعدها، اور وہ سیدہ کا ساتھ دیتا ہے، مدد کرتا ہے حسین پر گریہ کرنے میں. کسی بھی عبادت کو انجام دے دیجئے، آپ کا دل سیدہ کے دل کے ساتھ نہیں جڑا، کسی عبادت میں وعدہ نہیں کیا گیا. واحد گریہ ہے سید الشہداء پر کہ جو گریہ کرے گا تو قلب سیدہ سے اس کا دل جڑے گا، قلب جناب رسالت مآب سے اس کا دل جڑے گا. سر امام نے فرمایا کہ دیکھو سترہ عند موتک حضور آبائی، تو یہ سب کام کرتا ہے نا، کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، تیرے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، روتا ہے، قبر پہ نہیں جاتا، مشکل ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے روتا ہے. آج ممبر سے کیا سننے کو مل رہا ہے؟ اس رونے کا فائدہ نہیں، اس رونے کا فائدہ نہیں، ایسے ماتم کا ثواب نہیں، ویسے ماتم کا ثواب نہیں. سرکار حدیثوں سے نکال کے تو بتائیے، آپ کا آقا چھٹا مولا وہ فرما رہا ہے گھر میں بیٹھ کر ہمارے بابا کے جد کے غم کو یاد کرتے ہو، یہ 3 مراحل تمہیں خوشخبری میں دیتا ہوں. آپ کی عزاداری امام صادق کی عزاداری سے جڑتی ہے، سمجھ لیجیے آپ کے آنسوں کی قیمت ہے. خود توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. کسی بھی عالم کو اپنی طرف سے عزاداری میں شرط لگانے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر حسین ابن علی ان کے آبا و اجداد اور اولاد کے دشمنوں سے بغض و نفرت ہے، گھن آتی ہے، کراہیت آتی ہے، اور مولا کے چاہنے والوں سے، ارے سرکار آپ تو وہ ہیں کہ جو جھولے کی یاد میں جو جھولا نکالا جائے، آپ اس کو دیکھتے ہیں آپ کی آنکھوں سے گریا ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سیدہ آپ کے آنسوں میں ضائع جانے دیتی ہے. خود توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. ہاں کہ جب تمہیں موت آئے گی تو تم میرے آبا و اجداد کو اپنے احتضار کے وقت، سکرات کے وقت، نزا کے عالم میں، چھٹے امام فرما رہے ہیں میرے آبا و اجداد کو. کون ہے چھٹے امام کے آبا و اجداد؟ سب سے پہلے والد امام باقر، امام سید صاحب، امام حسین، امام حسن، جناب امیر المومنین، جناب رسول اللہ، اور جناب ابو طالب تک جاؤں، حضرت عبداللہ تک جاؤں، عبد المناف، ہاشم، اس کے سلسلے سے کروں. فرمایا تم اپنی موت کے وقت تم یہ کرتے ہو نا، گھر میں بیٹھ کے عزاداری کرتے ہو، تم کرتے ہو نا، یاد کرتے ہو، ہمارے دشمنوں سے نفرت رکھتے ہو، ہمارے جد پر گریہ کرتے ہو، قبر پر نہیں جاتے. خوشخبری دے رہا ہوں تم کو، سترہ آبائی عند موتک، حضور آبائی عند موتک، تم دیکھو گے میرے آبا و اجداد جب تم پر احتضار، سکرات، نزا کا عالم طاری ہوگا، جب تمہارے بدن سے روح نکل رہی ہوگی، تم دیکھو گے میرے تمام آبا و اجداد کو تمہارے سرانے آ کر کھڑے ہو جائیں گے. وصیتہم ملک الموت لک، اور خیرہ، اور ملک الموت سے یہ وصیت کریں گے، سفارش کریں گے کہ اس کی جان کو، اس کی روح کو بڑے پیار سے نکالیو. میرے آبا و اجداد یہ، اور تم اس کے بعد دیکھو گے کہ ملک الموت کل ام شفیقت لک، اس ماں کی طرح ملک الموت جس سے برتاؤ کرے گا کہ جس طرح لاڈلی چہیتی ماں اپنی اولاد کے ساتھ برتاؤ کرے گا. آپ سمجھ میں آئی آپ کی بات؟ 61 ہجری کربلا کو زندہ کی کہ مولا کو جو تشنگی ہوئی تھی، ہائے سکینہ، ہائے پیاس، کوئی صاحب کہہ مولانا یہ عجیب بچکانا نہ ہو، بچوں والا نہ ہو. بالکل بچوں والا نہ ہو، مولا حسین کے بچوں کا نہ ہو، مولا حسین کی بیٹی کا نہ ہو. یہ نوحہ زندہ رہنا چاہیے، ہائے سکینہ، ہائے پیاس، مولا کی پیاس کا ذکر ہونا چاہیے. چھٹے امام فرما رہے ہیں. بس آخری بات مسائل کی طرف آؤں، اور یہ بات میں 10ویں دفعہ کہہ چکا ہوں، یہاں بھی مجھے کہنے دیجیے، کیونکہ چھٹے امام نے اسی لیے بیان کیے کہ آپ تک پہنچائی جائے. نماز نفسانی خواہشات نہیں ہے، تکلیف سے اٹھنا پڑتا ہے. بچے سے کہیں آئس کریم کھاؤ گے، لپک کیا ہے؟ نفسانی خواہشات. جو کھانا آپ کو پسند ہے، نفسانی خواہشات. شدید نیند آ رہی ہے، آپ کی نفسانی خواہش. بھوک لگ رہی ہے، آپ کی خواہش ہے نا بدن میں. پیاس لگ رہی ہے، آپ کی خواہش ہے بدن میں. اب میں ایک سوال کروں آپ سے، اگر آپ کی نفسانی خواہشات مولا حسین سے جڑ جائیں اور چھٹے امام کا 4 لاکھ تحفے ملیں گے، جس شخص اور ہستی سے
آپ کی اور میری نفسانی خواہش جڑ جائے تو جنت سے 4 لاکھ تحفے ملیں. اگر دل میں محبت آ جائے اس طرح سے آپ بیٹھ جائیے چھوڑ. میں کیا کروں آپ سب کے سب آزادار ہیں سبھی کی شوق ہے. اگر کوئی درس ہو رہا ہوتا تو پھر میں دوسری طرح سے کرتا آگے بات کر رہا ہوں. میں نہیں چل رہا. آپ سمجھتے ذرا کہ چھٹے امام نے فرمایا جو سے من شرب الماء وذکر عطش الحسین ولعن قاتلہ. جو پانی پیے گا پیاس کے عالم میں آپ پانی پیتے ہیں. یہ پانی پینا آپ کی عبادت ہے نفسانی خواہش. نفسانی خواہش. نماز پڑھنا آپ کی عبادت ہے جو آپ کی نفسانی خواہش ہے. آپ اپنی لذت کے لیے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں. اس کو اگر آپ مولا حسین سے منسوخ کر دیں 4 لاکھ تحفے ملیں گے. اب سنیے چھٹے امام کی زبانی اس روایت کے مطابق فرمایا جو پانی پیے امام حسین کی پیاس کو یاد کریں اور قاتل پر لعنت کریں کتب اللہ لہ 1000 حسنہ. خدا 1 لاکھ نیکیاں ومحا عنہ 1000 من السیئات. 1 لاکھ خطاؤں کو مٹاتا ہے. ورفع اللہ لہ 1000 درجہ. جنت میں 1 لاکھ درجے بلند کرتا ہے. میں کو جب نہ رسول اللہ جب گناہ معاف ہو گئے اور نیکیاں مل گئی تو جنت میں درجے بلند کیوں ہو رہے ہیں؟ نیکیاں آ گئی جنت میں درجے خود بخود بلند ہو جائیں گے. یعنی خدا انتظار نہیں کر رہا کہ نیکیاں کے بعد درجے بلند ہو. 1 لاکھ درجے دوں گا حسین کی پیاس کے صدقے میں. درجہ 1 لاکھ نیکیاں ملی 1 لاکھ گناہ معاف ہوئے 1 لاکھ درجے بلند ہوئے. اس کے بعد فرمایا امام صادق اس روایت کے مطابق وذکر اللہ یوم القیامہ وہو فرج الفؤاد. خدا سے جب یہ ملاقات کرے گا قیامت میں تو اس کے سینے میں اتنی ٹھنڈک ہوگی کہ لگتا ہے برف کی سل رکھی. خلیج کہتے ہیں برف, فؤاد کہتے ہیں دل. لگے گا دل پر ٹھنڈک رکھی برف کی سل رکھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بچے امتحان دینے جاتے ہیں بچے کے دل کھول رہا ہوتا ہے. بچے میں سوالات کیا ہیں؟ صاحب آ کر کہتے ہیں یہ سوال یاد کیا تھا یہی آ رہا ہے. دوڑتے بغیر ریلوے اسٹیشن پر کسی نے ایس ایم ایس کیا واٹس ایپ پہ میسیج ٹرین نکلنے والی. دوسرا میسیج ہے ٹرین نکل گئی. اب یہ پریشان بھاگتا ہوا خود نے کہا کیا ہوا کہا فلاں ٹرین میں جاؤ. لوگ آدھے گھنٹے لیٹ ہے. ایئرپورٹ پر پہنچے کہا کہ صاحب کربلا نجف مشہد جا رہے تھے فلائٹ نکل گئی. کہا کہ نہیں آدھے گھنٹے لیٹ ہے. کاؤنٹر کھلا ہوا ہے. آپ نے شکر آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا پاسپورٹ گھر ملا کلیجہ کھول گیا. دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا کیا ہو گیا ٹھنڈی سے شکر ایسا خوشی ہوگی کیا سلوات ہوگی سب کیا تو معلوم ان پر ٹھنڈک پڑ گئی. سمجھے پاسپورٹ گھر چھوڑ دیا ٹھنڈک پڑ گئی. بچے کو چھوڑا جلوس میں باپ گیا زیارت کرنا اعلان کرنا چاہیے نہیں ویسے کیا. بچہ نہیں نظر آ رہا پریشان. بچہ وہاں کھڑا تھا شکر کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی. سمجھ میں آیا کلیجے میں ٹھنڈک میں جائیں گے خدا کی بارگاہ میں. چھوٹے امام فرمانا کلیجے میں ٹھنڈک پڑی ہوگی یعنی کیا مطلب جہنم کی فکر نہیں ہوگی, صراط کی تیزی کی فکر نہیں ہوگی, جہنم کے جلانے کی فکر نہیں ہوگی. اور یہ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ولایت کی دولت کو لے کر جائیں گے آپ قیامت میں.
یہ ہے کربلا سے درس لیں. کیا لیں کربلا سے درس؟ کیا کیا جائے کربلا سے درس لینے کے لیے؟ 61 ہجری کی کربلا تھی. تمام کی تمام زیارات میں آپ کو اسی 61 ہجری کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. دوسرا مسئلہ حل کر دوں، بات کروں اور آگے بڑھ جاؤں، مصائب کی طرف آؤں. اور میرے خیال سے 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے پڑھتے 11 بجے بیٹھا ہوں. 11 بجے. بس میں آخری 2-4 جملے کہہ کر مصائب کی طرف آتا ہوں.